السلام علیکم۔ اسلامی گولڈن انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن طارح بن نحور بن سروح بن رغو بن فالخ بن عیبر بن شالخ بن ارفقشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن آخنوخ بن یرید بن مہلائیل بن کینان بن ینش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور آپ کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے: روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون اور بیٹی دینا۔ آپ کی دوسری بیٹی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی لونڈی بلہا آپ کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ کے 2 بیٹے دان، نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی آپ کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ کے 2 بیٹے جاد، عشیر پیدا ہوئے۔ جب آپ کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ لہٰذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا: کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہاں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ کی میت آپ کے آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔